تو ایک تو یہ کہ اگر علماء نے لکھا ہے کہ ایک اور تجویز دی ہے اور بڑی کام کی تجویز ہے کہ جس آدمی کا ذریعہ آمدن ٹھیک نہ ہو، وہ کسی سودی بینک میں سودی کام کرتا ہے یا وہ کسی انشورنس کمپنی میں ملازمت کہ اپنے کام سے چھٹی لے لے 1 مہینے کی، اس مہینے میں خرچ کے لیے اپنی تنخواہ کی بجائے کہیں سے 1 مہینے کا قرضہ لے لے. کسی سے 1 مہینے کا خرچہ کسی کا 30,000 روپے ہے مثال کے طور پر مہینے کا، تو 30,000 روپے کسی سے قرضہ لے لے اور 1 مہینہ کام بھی نہ، کیونکہ وہ کام بھی ناجائز ہے، جو اسی کی آمدن حرام ہوتی ہے جس کا کام بھی حرام ہوتا ہے. وہ کام اصل میں حرام ہوتا ہے تو اس کی آمدن بھی حرام ہوتی ہے، تو اس کام کو بھی رمضان میں نہ کرے. سود کا کام کرتا ہے رمضان میں نہ کرے، چھٹی کرے. اس 1 مہینے میں چھٹی کر کے اور قرضہ لے کر یہ مہینہ پورا مہینہ میاں بیوی اور بچے سارے گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ یا اللہ ہمیں حلال ذریعہ نصیب فرما دے. اس پورے رمضان کو اس دعا کے ساتھ گزاریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ رمضان کے بعد اللہ پاک اس کو حلال روزگار بھی فراہم کریں گے اور جتنا حرام آج تک کمایا ہے اس کو پھر اللہ کے رستے کے اندر صدقہ کرنے کی اور اس سے اپنی جان چھڑانے کی توفیق بھی عطا فرمائیں گے. اس کی مثالیں موجود ہیں، بہت لوگ موجود ہیں ایسے. میں لاہور گیا تھا، مجھے ایک صاحب ملے، کسی نے ملایا. وہ صاحب ایک بہت مشہور انٹرنیشنل بینک ہے اسٹینڈرڈ چارٹرڈ کے نام سے، اس کے سوئٹزرلینڈ کے کنٹری ہیڈ تھے. سوئٹزرلینڈ آپ کو پتہ ہے بینکوں کی دنیا کا سب سے بڑا ہب ہے، اس کے وہ کنٹری ہیڈ تھے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی سودی کام سے. تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ توبہ کی، بلکہ خدا جانے کتنے، ایک آدمی کنٹری ہیڈ بنتا ہے تو خدا جانے کتنے سال کی ملازمت ہوتی ہے، اپنی پوری مدت ملازمت کی تنخواہوں کا حساب کیا اور وہ سارا کا سارا صدقہ کی. اور اب وہ چاول کا کاروبار کرتے ہیں لاہور کے اندر، اور بڑے عجیب تبلیغی جماعت سے تعلق ہے ان کا. کہتے ہیں میں 8 گھنٹے مسجد کو دیتا ہوں پکے ٹھک، چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، میرے 8 گھنٹے مسجد کے، صرف 4 گھنٹے کاروبار کرتا ہوں، 4 گھنٹے کاروبار کو دیتا ہوں. اور اس 4 گھنٹے کے کاروبار کے اندر اللہ پاک نے اس کو کروڑوں روپے دیے، ہر مہینے کروڑوں روپے کماتا، اپنے سارے پیسے اس نے ادا کر دیے. کہتے ہیں کہ میں نے کہا، مجھے کہنے لگے کہ مفتی صاحب آپ حیران ہوں گے اگر میں آپ کو بتاؤں میں نے 0 کیپٹل سے کاروبار شروع کیا، کیونکہ میں بینکر تھا تو میرے تعلقات تو تھے کھاتے پیتے لوگوں سے. یہ جو ذرا سینئر بینکر ہوتے ہیں ان کا اٹھنا بیٹھنا مالداروں کے ساتھ ہوتا ہے، ایک انہی سے پیسے بھی لینے ہوتے ہیں، انہی سے تعلقات بھی ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں میں نے جب بینکنگ چھوڑ دی اور میں بالکل گھر بیٹھ گیا، اور میری تو ایکسپرٹیز، میری لائن ہی یہ تھی، اگر ایک نوکری میں چھوڑوں دوسری نوکری مجھے بینک میں ملنی تھی اور میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا. تو جب میں نے چھوڑ دی اور میں نے عہد کر لیا کہ میں بھوکا مر جاؤں گا، حرام نوکری نہیں کروں گا، اور یہ بھی طے کر لیا کہ جتنے پیسے آج تک لیے ہیں تنخواہ کی شکل میں وہ بھی لوٹاؤں گا، وہ بھی صدقہ کروں گا. اس صدقے کا ثواب نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیں. اس کو کہتے ہیں بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کرنا. جس حرام مال کو انسان استعمال کر چکا ہو اس مقدار کو صدقہ کرنا ہوتا ہے بغیر ثواب کی نیت کے. اس میں کیا ثواب ہوگا، وہ تو آپ نے ذمہ چھڑا رہے ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں لیکن چونکہ میں لاہور کے اندر ان لوگوں کو جانتا تھا، تو جب میں نے چھوڑ دی بینکنگ، لوگوں کو پتہ چلا کہ سوئٹزرلینڈ کا کنٹری ہیڈ تھا، گھر بیٹھ گیا استعفیٰ دے کر، تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کے اندر میرے لیے ہمدردی پیدا کر دی. ہر ایک کا دل میرے اوپر دکھنے لگ گیا. تو مجھے 0 کیپٹل کے اوپر صرف اپنی PR کی بنیاد پہ، اپنے تعلقات کی بنیاد پر مجھے مارکیٹ سے چاول ملا بڑی مقدار میں، کنٹینروں کے کنٹینر مل گئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے پیسے بعد میں دینا، وہ میں نے سارے ایکسپورٹ کر دیے. اور جب وہاں سے مجھے پیسہ آیا وہ میں نے اپنے ان لوگوں کو واپس کر دیا جن سے قرضہ لیا تھا. کہ میرا کاروبار اس طرح چلا. تو اللہ تعالیٰ غیور ذات ہے، متبادل بندوبست فرماتے ہیں، اور ایسا بندوبست فرماتے ہیں کہ پہلے سے. اب وہ آپ سوچیں کہ آج میں اس کو جو دیکھتا ہوں ماشاءاللہ، تو میں کہتا ہوں کہ وہ بینکنگ کی دنیا سے اگر اس کو 100 سال کی بھی زندگی ملتی، نوکری کرتا، تو اتنا اس کو نہ ملتا حرام جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال عطا فرما دیا، حلال ذرائع سے. تو خواتین کو یہ چاہیے کہ اپنی شوہروں کی آمدن کی نگرانی بھی کریں اور ان کی حوصلہ افزائی کریں اس بات کے اوپر. اگر کوئی حرام آ رہا ہے تو یہ سوچیں کہ جن بچوں کے منہ کے اندر حرام جا رہا ہے، کل یہ اولاد آپ کے لیے مصیبت بنے گی، کل یہ اولاد آپ کے لیے آزمائش بنے گی. حرام کھلا کر جس اولاد کو آپ پالیں گے وہ اولاد آپ کی